साथ का बाइस बनता है। चुनांचे अपने हुकूक व फराइज़ को पूरे आसान तरीके से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ़ कोशिश ही है, ठीक है ना? हम कोशिश कर सकते हैं। अब नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। क्या हम में से कौन ये दावा कर सकता है कि हम उस दर्जे की नमाज़ पढ़ते हैं जो रब हमसे चाहता है? लेकिन कोशिश तो है ना। वो मौलाना तारिक जमील न कहते हैं ना कि न कम से कम 5 वक़्त आ तो जाया करो। चलो अल्लाह को ये तो कहेंगे कि अल्लाह जी अटेंडेंस पूरी थी। क्या पढ़ा क्लास में बैठ के और क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही जाने। बस हमने तो कोशिश की। तो कोशिश तो कम से कम पूरी ईमानदारी से हम कर लें। ज़ालिकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम सच्चे मोमिन और मत बैठो तुम रास्ते में एक दूसरे कि तुम डराते हो लोगों को, यानी रास्ते में बैठ के लोगों को डराकर उनसे कुछ मुआवजा लेते हो। ये देखिए ये जो अमूमन होता है कई रास्तों में राहज़न बैठे हुए होते हैं, तो क्या करते हैं डराते हैं ना लोगों को, डरा के कुछ माल मता ले लेते हैं। और कुछ के तो बड़े फिक्स मतलब वो हैं ऐसी जगह उन्होंने बनाई हुई है कि वो उनका जगह टैक्स जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि वो फिक्स है उनका और तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, उस शख्स को जो अल्लाह पर ईमान लाता है और तुम तलाश करते हो अल्लाह की राह में कोई कजी, तुम ऐसी बातें लोगों को कहते हो जिससे उनके दिल फिर जाए अल्लाह के दीन से और तुम याद करो जब तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने तुम्हें ज़्यादा किया। ये सारी नेमतें भूल जाते हो अल्लाह की। ये सारी बातें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कही जा रही हैं और आज अफ़सोस की ये सारी बातें उम्मत मोहम्मदिया में भी मौजूद हैं। ये अभी अभी आज मेरा ख़्याल 4 तारीख हो गई है। सिर्फ़ मेरा ख़्याल है 6 6-7 दिन के फ़ासले पे 1 हफ़्ते के फ़ासले पे है रमज़ान और देखिएगा कि क्या-क्या कुछ होता है हमारे साथ। गला सड़ा फल दिया जाता है महँगे दामों, उसमें भी तौल में कमी। गला सड़ा भी, महँगी भी और तौल में भी कमी। और तुम याद करो जब तुम थोड़े थे और अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, देखो किस तरह अंजाम हुआ फ़सादियों का देखते नहीं हो? और अगर है और कितने लोग फिर लड़ रहे होते हैं इन्हीं बातों पे, हुआ ना फ़साद? और अगर है गिरोह तुम में से जो ईमान लाया इस पर, जो मैं भेजा गया इसके साथ और एक गिरोह वो तो नहीं ईमान लाता, तो बस फिर सब्र ही करो, यहाँ तक कि फ़ैसला कर दे अल्लाह ही हमारे दरमियान। अब ये सब्र किसको कहा जा रहा है? ईमान वालों को। क्योंकि ज़ाहिर है इंसान का दिल दुखता है, जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, वो सुन नहीं रहा होता, तो बड़ा दिल दुखता है बंदे का, कि हम एक हक़ सच बात कह रहे हैं, अल्लाह की बात बता रहे हैं ये खुद को मुस्लिम भी कहता है, खुद को ईमान वाला भी कहता है, फिर भी अल्लाह की बात नहीं सुन रहा। अल्लाह कहता है फस्बिरू, सब्र ही करो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद हमारे दरमियान कोई फैसला कर दे और वही बेहतरीन हाकिम है, बेहतरीन फैसला करने वाला, बेहतरीन हुक्म करने वाला है। और पारा नंबर 9 सूरह अल-अराफ। कहा वडेरों ने जिन्होंने तकब्बुर किया था इसकी कौम में से, अलबत्ता हम ज़रूर निकाल देंगे शुएब तुझे अपनी कौम में से, हम तो तुझे निकाल के फेंकेंगे अपनी बस्ती में से, तू क्यों और उन लोगों को भी जो तेरे साथ ईमान लाए, यकीनन उस वक़्त तक हाँ, या तो फिर तुम हमारे ही दीन पे वापस पलट आओ, नहीं तो हमारी बस्ती खाली कर दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा हम तुम्हारे दीन पे आ जाएँ, अगरचे हमें वो ना पसंद हो, यानी तुम हमें धमकी दे रहे हो कि या तो इलाका छोड़ दो, मुल्क बदर हो जाओ या हमारे दीन पे वापस आ जाओ। क्यों? क्यों करें हम ऐसा? मुल्क भी हमारा है, दीन भी हमने अपनी मर्ज़ी से चुना है। तुम कौन होते हो हमें ये बात कहने वाले? अगरचे वो हमें नापसंद हो, तहकीक फिर तो हमने बाँध लिया अल्लाह पर झूठ। अगर हम पलट गए, तो इसका मतलब है हमने अल्लाह पर झूठ बाँधा, यानी ईमान के बाद फिरना क्यों मुर्तद का कत्ल वाजिब है। हक के साथ अपने पीछे पड़ा ना कि कत्ल करो मगर हक के साथ, तो हक में मुर्तद का भी कत्ल है, क्योंकि अगर मुर्तद को छोड़ दिया जाए तो फिर जिसका दिल चाहे वो आता जाए और जाता जाए। मदीहा जी माइक ऑफ कर दीजिएगा। तो हम अगर हम जी, तुम्हारे दीन पे पलट आए तो हमारा तो हमने तो अल्लाह पे फिर झूठ बाँध लिया, यानी गोया हमने ये इकरार कर लिया अपने अमल से कि अल्लाह हम जिस दीन पे थे अस्तगफिरुल्लाह वो झूठा था और अगर हम लौट आए तुम्हारे दीन पर इसके बाद के जवाब क्यों हम लौट आए तुम्हारे दीन पर जबकि अल्लाह ने निजात दी हमें और नहीं है लायक हमारे लिए कि हम लौटे इस दीन से या तुम्हारे दीन में, मगर ये कि चाहे अल्लाह हाँ, अगर अल्लाह ने हमसे ये नेमत छीन ली तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह बहुत वसी है इल्म के एतबार से और अल्लाह ही पर हमारा भरोसा है। ऐ हमारे रब तू फैसला कर दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ और तू बेशक बेहतरीन फैसला करने वाला तो तू ही है। और कहा उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था उसकी कौम में से अलबत्ता अगर तुमने तबाह की शुएब की तो यकीनन तब तो तुम खसारा पाने वाले हो जाओगे। बिलाशुबा फिर उनको पकड़ लिया ज़लज़ले ने तो वो हो गए अपने घरों में घुटनों के बल गिरे हुए और वो लोग जिन्होंने झुठलाया था शुएब को वो ऐसे हो गए अपने घरों में गोया वो कभी इनमें रहते ही नहीं थे, यानी इस तरह उजड़े उनके घर कि लगता ही नहीं था कि ये कभी आबाद भी थे।
اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی خسارہ پانے والے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایمان مت شعیب کی پیروی کرنا ورنہ خسارہ پانے والے ان میں سے ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے نہیں، شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے بلکہ تم ہی خسارہ پانے والے ہوگے. پھر شعیب علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے اور کہا میری قوم البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تمہیں اللہ کا پیغام، جو میرے رب نے بتایا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. میں نے خیر خواہی کی تمہاری، پھر میں کیسے غم کروں اس قوم پر جو کہ کفر پہ مر گئی. یعنی کیا افسوس کروں میں اب تم پر؟ میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا، بہت خیر خواہی کی، تم مانے ہی نہیں. تو اب جو بھی تمہارے ساتھ ہو گیا میرے اللہ کی طرف سے ہوا، تو میں کوئی افسوس نہیں کرتا تم پر، میں نہیں غم کھاؤں گا، بھگتو اب. اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختی سے تکلیف سے تاکہ وہ گر گڑائیں. یعنی یہ تکلیف اور سختیاں آزمائش اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے غافل ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کو اپنی طرف لاتا ہوں تاکہ وہ گڑ گڑائیں. پھر ہم نے بدل دیا جب وہ نہیں گڑ گڑائے، وہ اس پر بھی بجائے اس کے کہ رب کی طرف آتے وہ اور اکڑتے چلے گئے. پھر ہم نے بدل دیا ان کی برائی کی جگہ اچھائی. اب ایک دم سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے نہیں بات، کہ اللہ ایک بندہ تیری مشکل، اس کو مشکل بھی آئی وہ تب بھی تیری طرف نہ آیا، جب وہ بڑی آسانی میں تھا تب بھی تیری طرف نہ آیا، تو نے اس پر مشکل ڈال دی وہ تب بھی تیری طرف نہیں آ رہا. اب اب تو اس کی ساری برائیوں کو، یعنی اس کے ساتھ جو کچھ برا ہوا تو اس کو اچھائی میں بدل رہا ہے. اگر اس کے پاس رزق نہیں تھا تو نے اس کو کھلا رزق دے دیا، اولاد نہیں تھی تو نے اسے اولاد دے دی. یعنی جو بھی وہ مانگ رہا تھا تو نافرمانیوں کے ساتھ تو نے اس کو وہ سارا کچھ ادا کر دیا انہی نافرمانیوں میں، جبکہ اس نے نافرمانی کرنی نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں کیا میں نے ایسا؟ یہ تبھی تو اللہ کہتا ہے میں عزیز الحکیم ہوں. میں چاہتا تو ان کو پکڑ لیتا لیکن میں حکمت والا ہوں، میں حجت تمام کرتا ہوں. پھر وہ بڑھتے گئے اپنی نافرمانی میں. وہ چیزیں، وہ چھائیاں، وہ نعمتیں ان پر آتی گئی. وہ نعمتیں بظاہر ہیں، یعنی رزق نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ہاں اگر جائز طریقے سے ہو، جائز ہو اور ان کا اچھا استعمال ہو تو یہ سب کچھ نعمتیں ہیں اللہ کی. اللہ فرماتا ہے لیکن جو ان کے لیے نعمتیں نہیں تھیں، بظاہر وہ نعمتیں تھیں، وہ خوش ہو رہے تھے لیکن اصل میں کیا تھا کہ وہ اپنے لیے عذاب سمیٹ رہے تھے. وہ بڑھتے گئے اس میں اور انہوں نے کہا دیکھا ہمیں ہمارے والدہ کو بھی تو تکلیفیں آتی رہی اور پھر وہ تکلیفیں راحتوں میں بدلی. کیا ہوا اگر بیماری آ گئی پھر اس کے بعد تندرستی آ گئی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال دی کہ فرمایا کہ یہ وہ اونٹ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ مالک نے باندھا کیوں تھا اور کھولا کیوں. یعنی ان کو سینس ہی نہیں ہے کہ باندھا تھا اگر اللہ نے کوئی تکلیف دی تھی تو دی کیوں تھی، اور اگر اس نے وہ تکلیف دور کر دی تو دور کیوں کی. یعنی کسی حال میں یہ اللہ کے نہیں ہوتے. تکلیف میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں، اس کے آگے سر بسجود نہیں ہوتے، اور جب راحت ملتی ہے تو تب بھی اکڑ کے نکل جاتے کہ یہ ایسا تو ہوتا ہی رہا. تب بھی اللہ کے آگے سجدہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ میں اتنا نافرمان تھا، میں نے تو کبھی تیری اطاعت نہیں کی، پھر بھی تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا. تو اللہ اس کو اور بڑھا دیتا. لیکن یہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے جب سختی آئی تب بھی رب کے آگے نہیں جھکے. حالانکہ طریقہ انسانی فطرت، اللہ تعالیٰ انسانی فطرت بتا رہے ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے تو وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے. اور پھر جب ان پر راحت آئی تو تب بھی نہیں کیا، جب نعمتیں ملی تب بھی نہیں، جب مشکل آئی تب بھی نہیں. تو پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک. تو کیوں دی اللہ نے پھر ان کو نعمتیں؟ اب کیونکہ ایک دم سے سوال آتا ہے کہ اللہ جی یہ تیرے نافرمان انہوں نے کبھی تیرے آگے سر ہی نہیں جھکایا، یہ تیری کسی بات کو ماننے کو تیار بھی، اور تو ان کو اتنا نواز رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ یہ اسی میں بڑھتے چلے جائیں اور یہ یہی سمجھیں کہ یہ ان کی محنتوں کی کمائی ہے اور یہ تکبر میں مگن رہے، اور پھر ہم ان کو اچانک پکڑیں اس وقت جبکہ یہ شعور نہ رکھتے ہوں. اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان پر اپنی رحمت کے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان اور زمین سے. مگر انہوں نے تو جھٹلایا، انہوں نے تو ہر نبی کو جھٹلایا، ہر بات کو جھٹلایا. آج دیکھیں نبی نہیں ہے لیکن کیا باتوں کو نہیں جھٹلایا جاتا؟ آپ کسی کو کہہ کے تو دیکھیں، پہلا جواب ہی آئے گا بس ہمیں بھی پتا ہے، اللہ دلوں کے معاملے جانتا ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ یقیناً عمل میں ہم سے بہت اچھے ہوں گے، یقیناً بہت اچھے ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ کا حکم پہنچانا بھی گناہ ہے اور واقعی گناہ بنا دیتے ہیں. نہیں سننا چاہتے، اللہ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے.
ویسے اللہ سے بڑی محبت ہے، تو پھر پتہ نہیں کیسی ہے، بس پھر اللہ کہتا ہے پھر چھوڑ دو، اگر یہ ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، تو پھر ہم نے بھی پکڑ لیا ان کو اس وجہ سے جو وہ امال کی کمائی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا بے خوف ہو گیا بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، رات کو عذاب، جبکہ اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ بستر سے بھی اٹھ سکو، سوئے سوئے ہی عذاب آ گیا۔ یا کہ بے خوف ہو گیا بستیوں والے، یہ کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے دہا کا وقت، یعنی جب کام میں مشغول ادھر ادھر، دیکھیں یہ ٹائم بڑا مشغولیت کا ہوتا ہے نا، ہر کو اپنے کاروبار زندگی میں لگا ہوا ہے، تو اس وقت آ جائے، قیامت بھی ایسے آئے گی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا تھان پھیلایا ہوگا نا، اس کو تھان لپیٹنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ کیا یہ خوف ہو گیا اللہ کی تدبیر سے، مگر اللہ سے، یہ اللہ کو عاجز کرنے چلے ہیں، سو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ پانے والے۔ کیا اور نہیں واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے زمین میں، اس کے رہنے والوں کے لیے ہلاک ہونے کے بعد یہ بات کہ اگر ہم چاہے تو ہم سزا دیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ کہ ابھی تک تم لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چلی، تم زمین کے وارث بنے بیٹھے ہو، اور ہم مور لگا دیں ان کے دلوں پر، پھر وہ کچھ بھی نہ سن سکے، تم اللہ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی قدرتیں بتائیں کہ رات کے وقت عذاب لے آؤں، دن کے وقت لے آؤں، اس وقت لے آؤں جب تمہیں کچھ پتا نہ ہو، تم جو وارث بن کے بیٹھے ہو اس زمین کے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اپنے رب سے کہ اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یا اس نے تمہارے دلوں پر مہر ہی لگا دی، پھر تو کبھی بات تمہارے اندر نہیں آئے گی، اس سے پہلے آ جاؤ اللہ کی طرف۔ یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی کچھ خبریں، اور البتہ تحقیق، کیونکہ پچھلے سارے انبیوں کے قصے بیان کیے گئے نا، تو ان کی بات کی گئی ہے کہ یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے ایسی قوموں والا حال؟ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، پوری کی پوری امت نے نہیں غرق ہونا، نہیں ختم ہونا، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس لیے ہوئے کہ ان کے بعد نبی آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم، خاتم النبیین تھے آپ، تو اب تو نہ کوئی نبی آنا نہ کوئی شریعت آنی ہے، اس لیے پوری امت نہیں ختم ہوگی، لیکن عذاب تھوڑے تھوڑے تو آتے ہی رہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ کس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ دلوں پر ہی مہر لگ جائے اور اللہ کی بات اندر اترے ہی نہ۔ یہ بستیاں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی کچھ خبریں، اور بتاتے ہیں کہ ایک آئے ان کے پاس رسول واضح روشن نشانیاں لے کے، لیکن یہ لوگ نہیں تھے کہ ایمان لاتے اس پر جس کو کہ پہلوں نے جھٹلایا، جیسا پہلوں نے جھٹلایا اسی طرح آگے ان کی نسلوں نے جھٹلایا، ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں جو ایمان لے آئے، یہ سنتے ہی نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ماں وجدنا علیہ آبانا، نہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور آج یہی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے چونکہ یہ کیا تھا، قبروں پہ گئے تھے، معافیا مانگی تھی، سارا زمانہ 15 شعبان کو معافیا مانگ رہا ہے، پہلے رب سے تو معافی مانگ لیں کہ ہم یہ جو غلط کام کر رہے ہیں اللہ ہم ان بدعات سے بچا۔ پورے سال ایک ہی دن ہے معافی مانگنے کا، غلطیاں پورے سال، معافی ایک دن، ظلم پورے سال، معافی ایک دن، یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے پھر غلطیوں کے دروازے ہم نے خود کھولے ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا بھی دروازہ کھولا ہوا ہے، حقوق کل عباد ادا کریں اور ان سے معافی، پہلے جیسی غلطی ہو تبھی اسی وقت ہی معافی مانگ لیں، 15 شعبان کا انتظار نہ کریں، نہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر مگر عہد کی پاسداری نہیں، ان میں سے اکثریت میں عہد کی پاسداری نہیں ان کو، اور بلا شبہ ہم نے پایا ان میں سے اکثروں کو نافرمان۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے بھی ظلم کیا اس کے ساتھ، یعنی جو وہ بات لے کر آئے تھے اس کے ساتھ، دیکھے کیسا ہوا پھر انجام ان کا بھی جو کہ فسادی تھے، اور کہا موسیٰ علیہ فرعون کو، اے فرعون بلا شبہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں جو میرے لیے یہی لائق ہے کہ میں ایسی بات نہ کہوں اللہ پر جو نہ حق ہو، ہاں مگر حق ہی کہوں گا، اور تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، چنانچہ بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی آنے کے باسط کا مقصد دو تھے، ایک تو یہ کہ اس کو فرعون کو اللہ کا پیغام دے دیں، دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کروا لے۔ اس نے کہا اگر تو لایا ہے کوئی بڑی نشانی تو لا نا اس کو، اگر تو سچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی، کیونکہ آپ کو پتا اس وقت جادو کا دور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسی ہی نشانیاں بھی دی گئی۔
डाल दी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी, तो देखते ही देखते वो तो एक अस्तहा बन गई, और उसने बाहर निकाला अपना हाथ, तब तो वो सफेद चमकता हुआ नजर आने लगा देखने वालों को। कहा सरदारों ने फिरौन की कौम में से, यकीनन ये तो कोई जादूगर है, ये तो बहुत ही इल्म वाला है, ये तो बड़ा माहिर है, कि देखो इसने कितने कितने बड़े जादू दिखा दिए। चाहता वो चाहता है इसलिए कि इस जादू के जोर पे हमें निकलवा दे जमीन से, तो तुम क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा तू मोहलत दे इसको और इसके भाई को, और भेज दे शहरों में इकट्ठे करने वाले, यानी इनको मोहलत दे और फिर एक मुकाबला कर फिरौन, देखते हैं ये जीतता है या हमारे जादू, क्योंकि जादू का तो जाहिर है जोर था, बहुत बड़े बड़े जादूगर थे, नामी ग्रामी जादूगर थे। वो ले आए तुम्हारे पास, ये सामरी का नाम आपने सुना है ना, तो ये वहीं से निकला हुआ है, और ये सामरी एक शख्स था, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हर माहिर जादूगर, यानी भेज हरकारों को कि ऐलान करवा दे, मुनादी करवा दो शहर में कि जो माहिर तरीन जादूगर है वो आ जाएं, क्योंकि मुकाबला होगा। और आए जादूगर, अब ऐलान हो गया, जादूगर आ गए, दिन मुकर्रर हो गया। जादूगर आए फिर उनके पास, उन्होंने कहा यकीनन हमारा इनाम फिर क्या होगा अगर हम खाली भागे? जादूगर, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जब उसने कहा कि मुझे दिखा ना अगर तू सच्चा है, उन्होंने निशानी दिखाने पे फिर उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो नहीं कहा कि फिरौन मुझे क्या देगा अगर मैं तुझे सही निशानी कोई दिखा दूं, क्योंकि वो निशानियां अल्लाह की तरफ से लाए थे, और वो अजर भी अल्लाह से, पीछे हमने पूरा पढ़ा ना कि मेरा अजर तुम पे नहीं है, मेरा अजर तो अल्लाह पे है। सब नबियों का यही पैगाम था कि मैं तुमसे नहीं कुछ मांगता, और हर अल्लाह का पैगाम देने वाले को यही लालच होनी चाहिए कि मेरा अजर अल्लाह के पास है, लोगों के साथ नहीं। तारीफ का एक कलमा भी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए कि फलां ने बहुत अच्छा बताया, नहीं। सबको ये सब कुरान बताते हैं तो बेहतरीन ही बताते हैं। हाँ, अगर कुरान के अलावा कोई बात बताएगा तो उस पे हम इतराज करेंगे। जब कुरान और सुन्नत, हदीस और कुरान बता रहा है तो वो सबसे बेहतरीन बात बता रहा है। दुनिया में इससे बेहतरीन क्या बात होगी? तो इसलिए किसी को भी हम ये नहीं कह सकते, तो तारीफ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये चूंकि दुनियादार थे तो क्या बोले कि फिरौन हमें क्या देगा? और फिरौन ने कहा यकीनन तुम मुकर्रिब हो जाओगे मेरे पास, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी वजारतें, बड़े बड़े दर्जे दे दूंगा दरबार में, तुम गालिब तो आओ। उन्होंने कहा मूसा तू डालेगा कि हम डालें? मूसा ने कहा कि हम ही हो डालने वाले। मूसा ने कहा तुम ही डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पहल करने दी, डालो तुम डालो। उन्होंने डाली लाठियां, जादू के जोर से देखा उन्होंने, लोगों की आंखों पर उन्होंने जादू कर दिया और उन्होंने डराया। वो लाए थे वो जादू, बहुत बड़ा घर घर के, कहते वो सारी रस्सियां सांप बन के लहराने लगी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा। देखिए आज भी जादू तो आप लोग देखते होंगे, आंखों आंखों को ना, ये को हिप्नोटाइज नहीं होता, वो उस तरह की चीज कर दी जाती है। जादू दरअसल जो है ना ऐसे नहीं है कि आप रस्सी को सांप बना दें, वो इनकी टेक्निक्स होती हैं। और हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, ये कि तू भी डाल दे अपना असा। फिर जब उसने डाला तो वो तो एक दम से सारी जो इन्होंने घड़ी हुई थी, वो जो सांप फिर रहे थे, अजदहा ने उसको सारे को निगल लिया। वो जो घड़ के लाए थे वो सारा निकलेगा, तो साबित हो गई हक और बातिल वाजिया हो हक और बातिल दोनों वाजिया हो गए। जो वो कर रहे थे चुनाचे जादूगर तो गिर पड़े उसी वक्त जलीलो ख्वार होकर, और वो गिरा दिए गए जादूगर सजदे में। क्यों? जादूगरों को पता था जो हमने किया वो फ्रॉड है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया वो सच है, क्योंकि हकीकत जानते थे जादू की। आम देखने वालों को तो कुछ नहीं समझ आया ना, लेकिन जादूगरों को पता था कि जो इसने किया है वो बिल्कुल सही है, और जो हमने किया है वो जो है वो फ्रॉड था। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक मैं अक्सर यही मिसाल देती होती हूँ। जो बच्चे हैं उन्होंने तो शायद वो नहीं देखा होगा, लेकिन एक पीटीवी पे एक ड्रामा चला था, बहुत मजे का मजाया सा था, बहुत बहुत पुराना। मैं कहा जब नहीं आना, शायद अभी पता नहीं किस वक्त का, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन गालिबन मेरी शादी से भी पहले की बात है। वो उसका एक बड़ा मजे का सीन था कि कोई बाहर से पढ़ के आता है ना, बीए करके आता है, अकेला अकेला गांव में। सिंध का कोई इलाका दिखाया, मतलब जाहिर बैकवर्ड, आपको पता आज भी सिंध हमारा बैकवर्ड ही है। तो वो वहां पे जनाब वो कहते हैं कि जी मुकाबला करते हैं ना, हमारा पढ़ लिख के आया है, तो वो कोई एक और भी सरदार बना वो फिर रहा होता है, तो हम इसका मुकाबला करवाते हैं। तो वो बैठते हैं, वो उसको भी कोई दो चार लफ्ज आते होते हैं इंग्लिश के, तो वो बैठ जाते हैं सारे गांव वाले, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बैठ गए हैं लोग। अब उसने कहा कि तुम कितना पढ़े हुए हो? उसने पता नहीं लंबी चौड़ी सी कोई बात 1 2 3 4 5 इस तरह बोला, और उसने कहा कि तुम कितना पढ़े हुए हो भाई? तो उसने कहा मैं बीए। तो वो एकदम कहता कहता लो जी, ये तो सिर्फ दो लफ्ज पढ़ा होगा और वो भी उल्टे, और अब तू बता। तो वो कहता है ABCDEFGHIJKLMNOP। उसने कहता देखा तूने सिर्फ दो अक्षर बोले, यानी दो लफ्ज बोले, और इसने इतने बोले, चुनाचे ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्यों?
जहालत के हाथ में था ना फैसला। तो इसलिए यहाँ पे आपको इस मिसाल इसलिए दी है कि ये देखें कि वो लोगों को तो नहीं समझ आई, लेकिन जादूगरों को तो पता था। तो वो बेचारा जो बीए पास था वो अपना सर पकड़ के बैठ गया, और वो हंस हंस रहा था, जिसको थोड़ा बहुत वो भी पढ़ा लिखा था, तो उसको आ गई समझ के मैंने जाहिलों को जाहिल बना लिया, मैं मामू बनाने में कामयाब हो गया। तो इसी तरह बिल्कुल जादूगरों को पता चल गया कि, तो इसी तरह जो सच्चा होता है ना वो, और जो झूठा होता है, झूठा आंखें चुराता है, और जब बोलता है ना तो वो वही लफ्ज बोलता है जो असल में उसके अंदर होता है, क्योंकि बनावट तो बनावट ही है ना। बहरहाल ये जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा हम ईमान लाए रब्बिल आलमीन पर, मूसा और हारून के रब पर। ये भी वाज़ह कर दिया कि फिरौन तुझ पे नहीं, क्योंकि वो खुद को रब कहता था। कहा फिरौन ने, क्या तुम ईमान लिया इस पर, इससे पहले कि मैं इजाजत दूं तुम्हें, यानी ईमान लाने के लिए फिरौन की इजाजत। ये तो अलबत्ता यकीनन तुम्हारा मकर है, और तुमने भी मकर ही किया, यानी तुम, हालांकि खुद उसने बुलाए थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाए थे। ये अब कह रहे तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, और तुम ये इसलिए कर रहे हो कि तुम इस शहर के रहने वालों को यहाँ से निकाल लो। सो देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ, तुम्हारे इस मकर के जवाब में मैं जरूर काटूंगा तुम्हारे हाथ दाएं पाँव, हाथ और तुम्हारे पाँव मुखालिफ जिन से, यानी एक तरफ का हाथ दायां हाथ और बायां पाँव, क्योंकि इससे इंसान की जान नहीं जाती। फिर यानी अजियत, अलबत्ता मैं जरूर तुम्हें सूली पे भी लटकाऊंगा। सबके सब आज भी यही सब कुछ हो रहा है, सब फिरौन बने हुए हैं। जिसको पकड़ लिया उसको डाल दिया, उसको मार मार के कोमे में भेज दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी की चादर खींच ली। यही कुछ हो रहा है आज भी, सब फिरौन बन गए हैं। कब तक? फिरौन का अंजाम नहीं याद रख करते ना, सिर्फ उसके मजालिम याद है, अंजाम नहीं याद करते। अलबत्ता मैं जरूर सूली पे लटकाऊंगा तुमको, सबके सबको। उन्होंने कहा यकीनन हम तो अपने रबी की तरफ लौटने वाले हैं। अब ईमान जब दिल में आ गया ना, फिर फिरौन से भी डर नहीं लगा, फिर नहीं लगता डर। कितना जुल्म करेगा, जान ही लेगा ना, चले तकलीफ से लेगा, अजियत से लेगा, दाएं पाँव हाथ पाँव काटेगा, थोड़ी थोड़ी करके उंगलियां काटेगा, बहुत अजियत देगा, बहुत देगा। लेकिन एंड क्या होगा? लौटने वाले तो हम अपने रबी के पास है ना, जाना तो उसी के पास है। और नहीं तो सजा दे रहा हमें मगर सिर्फ इस बात की कि हम अपने रब की आयत पर ईमान लिया है, जबकि वो हमारे पास आ गई। ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, और हमें फौत करना मुसलमानी हालत में, अल्लाह में इस्लाम की हालत में फौत करना। और काफिरों की कौम ने, के चौधरियों ने, क्या तू छोड़ता है मूसा को और उसकी कौम को, ताकि वो जमीन में फसाद फैलाते फिरें, और वो छोड़ दे तुझे और तेरे माबूदों को? फिर उन्होंने कहा नहीं, अनकरीब हम कत्ल कर देंगे इनके बेटे, और जिंदा रहने देंगे इनकी औरतों को, और बिलाशुबा इन पर गालिब है। फिर दोबारा वही बात। ये याद रखें, फिरौन एक लकब था जो मिस्र के बादशाहों का था, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त जो फिरौन यानी जो बादशाह था वो दूसरा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम जवान होकर वापस आए हैं, मदियन चले गए, शादी वादी की, उसके बाद ये आ रहे हैं, और फिर ये पहले दरबार में पले, और उसके बाद वो कत्ल हुआ और चले गए। इंशाल्लाह सूरह कसस पे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो ये मतलब बहुत बीच में टाइम है। तो इतने अरसे में फिर वो जो नजूमी ने बात की थी वो रुक गई। अब दोबारा इस फिरौन ने फिर से वो पुरानी उस बात को दोबारा लाया कि अच्छा, ये अपनी कौम को आजाद करवाने आया ना, हम फिर इनको वही रुस्वा कुन अजाब देंगे कि बेटे कत्ल कर देंगे और औरतें इनकी छोड़ देंगे। हम तो पहले बिन पर गालिब थे, आज भी गालिब है। कहा मूसा ने अपनी कौम से, कोई बात नहीं, तुम मदद करो, मदद तलब करो अल्लाह से, और सब्र करो। यकीनन जमीन तो अल्लाह ही की वसी है, कोई बात नहीं, हम मिस्र से निकल के चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, निकल जाएंगे। अल्लाह जिसको चाहता है अपने बंदों में से उस जमीन पर वारिस बना देता है। हाँ, और अच्छा अंजाम तो मुत्तकीन ही किया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि गुलामी की आदी, इतने साल गुजर गए गुलामी में, कहने लगे हम तकलीफ दिए गए मूसा इससे पहले कि तू हमारे पास आए, और उसके बाद भी कि जब तू हमारे पास आ गया। मूसा तू तो हमारे लिए तकलीफ ही तकलीफ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हक सच का पैगाम दिया, और हक को हक करके दिखाया अल्लाह के हुक्म से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उम्मीद है कि तुम्हारा रब हलाक कर देगा तुम्हें, तुम्हारे हलाक कर देगा तुम्हारे दुश्मनों को, और वो तुम्हें जानशीन बनाएगा जमीन में। फिर देखो कैसे तुम अमल करते हो। और अलबत्ता कि हमने पकड़ा रहे फिर उनको कहत सालियों के साथ, फलों में नुकसान के साथ, ताकि वो नसीहत हासिल करें। यानी अभी एकदम से नहीं निकले वहां से, अभी वहीं पे रह रहे हैं। इतने इतने में क्या क्या हुआ, ये देखे कहत साली आई, फलों में नुकसान हुआ, बहुत से इन पर उनके ऊपर जो थे वो आते रहे।
عذاب، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر جب آتی ان کے پاس بھلائی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ تو آنی ہی تھی. اور اگر پہنچتی انہیں کوئی نقصان ہوتا تو فوراً کہتے موسیٰ یہ تو تیری طرف سے تو نحوست ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو تیرے ساتھ ہیں. خبردار، نحوست تو انہی کی ہے اللہ کے پاس جو اللہ کے نافرمان ہیں. لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اور انہوں نے کہا جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ تو جادو کر دے اس کے ساتھ ہمارے لیے، تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے. جیسے موسیٰ تو جو مرضی نشانیاں دکھا دے، ہم نہیں تیرے اوپر ایمان لائیں گے. جادوگر ایمان لے آئے، فرعون اور اس کے درباری ایمان نہیں لا رہے کہ ہم نہیں لائیں گے کیونکہ متکبر نہیں ایمان لاتے. چنانچہ ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی دل اور جوئے اور مینڈک اور خون، تمام نشانیاں الگ الگ. پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ مجرم. ان پر دیکھیں پہلے کیا آیا، قحط سالی آئی، پھر ان کے اوپر طوفان پر طوفان آئے، پھر ٹڈی دل ان کی جگہ اتنی زیادہ ٹڈی دل آئی کہ ان کی کوئی کھیت اور وہ چیز نہیں بچتی تھی. پھر ان کے سروں میں، ان کے جسموں میں، ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، ہر جگہ پہ ان کی جوئیں پھر رہی تھی. اور پھر مینڈک اتنا کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں تھی. مینڈک جو ایک سیکنڈ تو ان کے مینڈک ہی مینڈک، پھر خون، خون کا عذاب ان کو بہت بڑھایا کہ یہ پانی پیتے تھے اور خون بن جاتا تھا. یہ پانی مطلب گلاس میں ڈالتے اور جب وہ پانی ہوتا، جب یہ اپنے منہ میں لے کے جاتے تو وہ خون بن جاتا. یہاں تک کہ یہ بنی اسرائیل والوں سے کہتے کہ تم لوگ ہمیں دے دو، اپنے غلاموں کو پھر کہتے کہ تم لوگ ہمیں دے دو یہ پانی. وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو پانی کی مطلب پیاس کی ضرورت تھی کہ پینے کی، ان کو کہتے تھے تم اپنے منہ میں لے کے ہمارے منہ میں کلی کر دو. لیکن ان کے منہ میں جاتے ہی وہ پھر پانی وہ خون بن جاتا تھا. یعنی کتنی کیسی ان کے اوپر آئی. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ الگ الگ آئی مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی لوگ مجرم. اور جب واقعہ ہو گیا ان پر عذاب تو وہ جب بھی واقع ہوتا ہے ان پر کوئی عذاب تو کہتے یعنی وقتاً فوقتاً آئے، اور ہر عذاب کے بدلے کہتے موسیٰ تو دعا کرنا اپنے رب سے ہمارے لیے، کیونکہ تیرا تو ہے نا رب سے، تو رب کی طرف سے آئے. اچھا یہ مانتے ہو کہ رب کی طرف سے آئے، لیکن رب کو نہیں ماننے کو تیار کہ تم کہ اگر وہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو پھر ہم یقیناً تیرے ساتھ جو ہے نا ایمان لے آئیں گے، اور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی. پھر جب ہم ہٹا دیتے ان سے وہ عذاب ایک مخصوص وقت تک، تو پھر جو کہ ان کو پہنچنے ہی والا تھا تو تب تو وہ عہد توڑ دیتے. عذاب ہٹنے کی دیر، پھر واپس موسیٰ تو کون اور میں کون. بالآخر ہم نے انتقام لیا ان سے، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو سمندر میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور وہ غافل تھے. کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی کو جب اللہ کا حکم آئے، اچھا اتنا عرصہ موسیٰ کیوں ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. جب تک اللہ حکم نہیں دے گا کہ اس بستی سے نکل جاؤ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے، وہ نہیں نکل سکتے. یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے کہ وہ نکل گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اللہ اپنے انبیاء کو بھی نہیں اس طرح اجازت دیتے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی کام کر دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے. اب آگے سمندر، لوگ تو ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا عصا ڈالو. آپ نے عصا مارا، درمیان میں سے سمندر راستہ بنا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی، پیچھے پیچھے فرعون آ رہے تھے، فرعون اور اس کا لشکر. انہوں نے بھی کہا راستہ ہے. جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے، ایک دم سے نہیں ہوا ورنہ پچھلی فوج تو بچ جاتی. جب ساری فوج اس سڑک پہ چڑھ گئی اور وہ بالکل درمیان میں پہنچے، اللہ کے حکم سے پانی آ گیا، نیچے سے سڑک ہٹ گئی اور سمندر مل گیا اور وہ غرق ہو گئے. باوجہ کس کے؟ وہ غافل تھے، وہ غفلت میں چلے گئے. انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں تو رک تو جاؤ. اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو تھے کمزور سمجھے جاتے زمین کے مشارق اور ان کے مغارب کا. ہے وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، آج ہم مسلمانوں کی غفلت سے وہاں پہ کیا کچھ ہو گیا. فلسطین والوں کی نسلیں مٹا دی ان ظالموں نے، اور کوئی ایک بھی حکمران نہیں بول رہا، کوئی ایک بھی نہیں بول رہا. تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ اگلی باری اب ہماری، یہ نہیں ہمیں سمجھ آتا. وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فلسطین کے ساتھ چونکہ یہود کا خاص لگاؤ ہے غزہ کے اور اس بیت المقدس کے ساتھ، وہ اس لیے پہل وہاں سے ہوئی ہے، اخیر ہم پر ہوگی. اور پوری ہوئی بات آپ کے رب کی سب سے اچھی. آج آپ دیکھیں ہم KFC چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم میکڈونلڈ، ہم ان کی پروڈکٹس چھوڑنے کو تیار نہیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم. کیا مل جائے گا کوک پی کے؟ لازمی ہے پینی، مر جائیں گے.
وہ بچے تو پانی کے بغیر بھی مر گئے، بچے، نسلیں ختم ہو گئی مسلمانوں کی وہاں. لیکن کیا اسلام ہے پھر ہمارا؟ کس بات پہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم ایک چیز ان کی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے؟ اور ہم نے تباہ کر دی وہ فیکٹریاں کہ وہ تھی. اچھا، آپ کے رب کی طرف سب سے اچھی بنی اسرائیل پر ہوئی وہ نعمت اللہ نے اپنی پوری کی بوجہ اس کی کہ جو انہوں نے صبر کیا تھا، ہم نے تباہ کر دی وہ سب کچھ، وہ فیکٹریاں، وہ محلات جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے اس کی قوم کو اور وہ محلات جو وہ بلند کیا کرتے تھے، ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے. تو وہ آئے ایسے لوگوں پر جو عبادت میں لگے ہوئے تھے اپنے بتوں کی. اب وہاں سے گزر آئے، آگے آئے کسی بستی میں، تو وہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے بتوں کی. انہوں نے کہا اے موسیٰ تو بھی ہمارے لیے ایک معبود بنا دینا جیسا کہ ان کا معبود ہے. غلامی تو اندر فطرت میں تھی نا، وہ کہاں سے جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم لوگ بالکل ہی جاہل ہو، یقیناً یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، وہ جو اس قسم کے مذہب میں یعنی اس قسم کے کاموں میں مشغول ہیں، یہ باطل کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ بناؤں؟ جو وہ جب کہ اس نے تمہیں پورے جہان پر فضیلت دے دی، تمہیں چن لیا اس نے، اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو آل فرعون سے تو وہ دیتے تھے تمہیں کتنا برا عذاب کہ وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. ذرا سا بھی اگر پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کس طرح پہلے وہ بچوں کو قتل بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کے باڈی پارٹس نکال رہے ہیں. یعنی کر کیا رہے ہیں؟ کیا وہ بچے ہمارے نہیں؟ معصوم بچے، وہ بچے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ قتل کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑ دیتے ہیں تمہاری عورتوں کو. کوئی مسلمان نہیں جاگ رہا. دوسرے کی بہن بیٹی وہ بھی ہماری بہن بیٹی ہے، لیکن نہیں، ہم تو اپنی کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرے کی کیا کریں گے. ہم نے تو اپنیوں کے سروں سے چادریں چھین لی. اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے پورا کیا ان کو 10 راتوں کے ساتھ مزید. تو پوری ہو گئی مدت تمہارے رب کی طرف سے 40 راتیں. کہاں؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی اور ان کو کوہ طور پہ بلا لیا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے دیکھو جانشینی کرنا میری قوم کی میرے پیچھے، یعنی میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، اللہ نے مجھے بلایا ہے تو اب میں تمہیں مقرر کر کے جا رہا ہوں جانشین اپنی قوم کا، ان کی اصلاح کرنا اور یہ دیکھنا ان کی پیروی نہ کرنا جو ان میں فساد کرنے والوں کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے جہاں بت دیکھا وہیں پہ شروع ہو گئے کہ بت بنا دے موسیٰ، تو اگر میں نکل کے جاؤں گا تو یہ پیچھے میرے بھائی کے ساتھ بھی فساد ہی کریں گے. کچھ ایسے لوگ، ظاہر ہے پوری قوم کو تو آپ نہیں اصلاح کر سکتے نا، ایسے فسادی تو رہتے ہی ہیں. اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، تو موسیٰ نے کہا اے میں دیکھوں تجھے. اللہ نے کہا ہرگز ہرگز تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، لیکن تو اگر دیکھ اس پہاڑ کی طرف، بس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ تو ضرور ضرور اس کو دیکھ، تو پھر تو ضرور تو مجھے بھی دیکھ سکے گا. پھر جب اللہ نے اس کے رب نے تجلی کی، اپنی ایک جلوہ تھوڑا سا دکھایا اس پہاڑ کی طرف، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر. پھر جب ہوش میں آئے تو کہا تو پاک ہے اللہ، میں نے توبہ کی، بے شک میں تیری طرف پہلا مومن ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بلا شبہ میں نے چن لیا تجھے لوگوں پر اپنے پیغام کے لیے، اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے، لہٰذا تو لے آ جو کچھ میں نے تجھے، تو لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا، اور تو شکر گزاروں میں سے ہو جا. گویا جب رب سے کچھ ملے تو شکر گزاری چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تبھی تو ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں پر ہر چیز، نصیحت تفصیل ہر ایک چیز کی. پھر ہم نے کہا پکڑ لو اس کو قوت کے ساتھ، اور تم حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ بھی پکڑیں اس کی بہترین باتوں کو. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ باتیں اچھی کچھ بری تھی، یعنی بہترین سے کیا مراد کہ کچھ ہوتے ہیں فرائض کے درجے میں، کچھ ہوتے ہیں مستجاب، کچھ سنتیں، کچھ نفل، اس طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. تو اس طرح پکڑ لو ان کو. تو فرائض کو تو ایسے پکڑ لو کہ ہلنے بھی نہ پائیں، وہ تو ان کو تو ہم ہلا بھی نہیں سکتے. ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا. اگر اسی طرح ہم دیکھیں اب جہاں جہاں ہمیں رخصتیں ملتی ہیں وہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہا کر. اگر اب وہ دیکھ لیں ہر نشانی تو نہ تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ تو بھی یہ راستہ نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیں ہی نہیں اللہ کی طرف جھکنے والے، نہ یہ نشانی دیکھ کے پائیں گے، نہ یہ
ہدایت دیکھ کے لیں گے، اور اگر یہ دیکھیں گمراہی تو اس کو تو فوراً راستہ بنا لیں گے۔ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ غافل تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہو گئے ان کے اعمال، نہیں وہ بدلا دیے جائیں گے مگر ان کاموں کا جو وہ خود کیا کرتے تھے۔ اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس موسیٰ کے طور کے جانے کے بعد اپنے زیورات میں سے ایک بچڑا جو کہ ایک جسم تھا، اس میں گائے کی آواز تھی، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ بچڑا نہیں کلام کرتا ان سے اور نہیں بتلاتا انہیں کوئی راستہ، انہوں نے معبود بنایا اور وہ تھے ہی ظالم۔ کیا ہوا؟ وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میری جانشینی اچھی کرنا، فساد کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو جانا، یہ تو تمہیں گمراہ کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے 40 دن اور 40 راتیں، مطلب بڑی بات تھی 40 دن رات، تو انہیں پتا تھا یہ کوئی نہ کوئی، وہ کہتے ہیں نا چند چڑھانے والی بات، یہ چند چڑھائیں گے پیچھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ ظاہر ہے کہ زیورات لے کے نکلے تھے۔ اچھا، اب ہم کہیں گے لو جی اتنا بھاگ کے نکلے تھے چھپ چھپا کے، تو زیورات کیوں؟ ہم بھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے نا، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنا زیور اور پیسہ ایک جگہ پہ کرتے ہیں۔ ایسی زلزلے کی افواہ پھیل جائے نا، تو ہم سب سے پہلے ان دو چیزوں کو سنبھالتے ہیں، کپڑا لتا بھی نہیں اٹھاتے، ان کو فٹافٹ پکڑتے ہیں۔ تو وہ بھی ہم ہی جیسے تھے، زیورات لے کے نکلے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا؟ سامری نے ان سے کہا کہ زیورات کا کیا بوجھ اٹھائے ہوئے، لاؤ اس سے، موسیٰ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، اور ہم کیا کریں، ہم اس سے ایک اپنا معبود یہیں پہ بنا لیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی ایک کو معبود بنانا چاہتا ہے، یعنی ایک کا ہونا چاہتا ہے، وہ ایک پھر 10 پہ ہو جائے، جیسے کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی جگہ معبود کی ہے، یہ بھی جگہ معبود ہے، یہاں بھی سجدہ کر لو، یہاں بھی ماتھا ٹیک لو، یہ دیوی ہے، یہ دیوی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کسی کو مانتے ضرور ہیں، یعنی وہ مانے نہیں رہنا چاہتا انسان۔ تو چنانچہ انہوں نے بھی اس سے زیورات میں سے پگھلائے، اور ان میں سے ایک گائے کی شکل دی اس کو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گائے ذبح کروائی تھی، کہ یہ اس طرح انہوں نے گائے کو پوجا تھا۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انہوں نے دیکھا تھا وہ کلام نہیں کرتا ان سے، انہیں کوئی راستہ نہیں بتاتا۔ اب کلام تو اللہ نے بھی ہم سے نہیں کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کر کے اللہ نے بتا دیا، کلیم اللہ ان کو کہہ دیا، اللہ نے کلیم اللہ ہے وہ، اور پھر ہدایت، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، پھر اللہ کہتا ہے میں تم سے کلام کرتا ہوں، یہ قرآن پاک، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اس میں۔ انہوں نے نہیں بنایا، اور انہوں نے بنا لیا اسے معبود، اور وہ تھے ظالم۔ جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا بے شک وہ حقیقتاً گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے تو نہ بخشا ہمیں، تو یقیناً ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کی طرف غضبناک افسوس کرتے ہوئے، یعنی وہاں پر اللہ نے ان کو موسیٰ کو بتا دیا کہ موسیٰ جا، تیری قوم نے یہ کام کر دکھایا پیچھے سے، تو کہا بری ہے جو تم نے میری جانشینی کی میرے بعد، یعنی بھائی کو پکڑا، کیا اللہ تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں کیا ہوا تھا نا، اللہ نے مجھے بلایا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی احکامات دے کے ہی مجھے بھیجتا نا، تم لوگوں سے صبر نہیں ہوا، اور ڈال دی موسیٰ نے تختیاں، اور پکڑا سر اپنے بھائی کا کھینچتے ہوئے سے اپنی طرف، اور ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ یہ تو مجھے قتل ہی کر دیتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا غصے والے تھے، ہارون علیہ السلام تھوڑے نرمی اور بردباری والے تھے، یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، چنانچہ نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ تو شامل کر مجھے ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ گویا آپس کا جھگڑا، اگر آپس میں کوئی غلط فہمی بھی ہو گئی ہے تو آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ کہ دشمن کے سامنے، نہ اس شخص کے سامنے جو آپ کی حکم عدولی کر رہا ہے یا آپ کے خلاف چالے چل رہا ہے، اگر اس کے سامنے آپ آپس میں بھی لڑو گے تو وہ اور زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ بہت خوبصورت اس سے ہمیں اگزامپل مل رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، مجھے ان کے سامنے نہ ایسے کر، میرے ساتھ تو نے جو بات بھی کرنی ہے مجھ سے اکیلے میں کر لے، بے شک مجھے ڈانٹ لے ڈبٹ لے، لیکن ان کے سامنے نہ کر، کیا تاکہ دشمن ہم پر نہ ہنسیں، یہ مجھ پر ورنہ ہنسیں گے، اور یہ نہ تو مجھے شامل کر ان ظالم قوم کے ساتھ، میں نے ظلم نہیں کیا، یہ میری بات سن ہی نہیں رہے تھے، میں کیا کرتا۔ اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بات سمجھ آ گئی تو کہنے لگے اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، داخل کر دے اپنی رحمت میں ہمیں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو معبودان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں بھی، اور اسی طرح سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر انہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے کہ وہ ایمان لائے، اور یقیناً آپ کا رب اس کے بعد توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن توبہ کر دو، تو اس